أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں. جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. تم کسی قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، تم بے شک گناہ گار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں ٹھہرایا، اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو معاش قرار، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے، اور روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلادھار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، اور گھنے گھنے باغ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 29 میں سورہ مرسلات کی آیات مبارکہ 41 تا 50 سورہ اور پارہ مکمل ہوا. پارہ نمبر 30 میں سورہ نبا کی آیات مبارکہ 1 تا 16 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی. تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری الابخش نقش بندی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا. اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا. تیری قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو. تیری قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو، اور سب انتہاؤں کی ہے انتہا. اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا، ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن. ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن. سننے والا نہیں کوئی تیرے سوا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا. لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمتی تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری. لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمت تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری. یہ بھی تیرا کرم، یہ بھی تیری عطا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا. لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی، ایک قدم بھی نہ اٹھے ہمارا غلطی. لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی،
ایک قدم بھی نہ اٹھے ہمارا غلطی، ہم کو سچائی کے راستوں پر چلا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے، دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے، شرکی طغیانیوں نے ہے گھیرا ہوا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں، سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں، مفلسی ہو کہ ہو دولت بے بہا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلام و آواز مظفر وارسی کی تھی۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر ذاکر حسین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم لمرة فؤاده فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ تعالی ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی؟ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے اس کے لخت جگر کی روح قبض کر لی؟ فرشتے ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھ دو۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس صبر پر بہت بڑا انعام و اجر دیا جائے گا، اور اگر کوئی خوشی، کامیابی یا نعمت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ شاکرین کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور شکر نعمتوں میں اضافے کا اچھا سبب ہے۔ اور دونوں حالتوں میں خیر و بھلائی کا حاصل ہونا صرف مومن مسلمان کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں عطا فرما کر واپس لے لیتا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد اور خصوصاً بیٹا ہے، اور خاص کر والدین کا سہارا بن جانے والا جوان بیٹا جو والدین کے شانہ بشانہ دوڑ دھوپ کر کے ان کے سکون کا وسیلہ ہو۔ ایسا بیٹا اگر اللہ اپنی طرف بلا لے تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اور اس پر صبر کرنے کا بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایسی حالت میں صبر کرتا ہے جب میں اس کی پسندیدہ چیز لے لیتا ہوں، مثلاً اس کا بیٹا، بیٹی، بیوی، بھائی وغیرہ، پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں نے اس کے لیے بدلے میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ اولاد کا غم بھلانا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ دل و جگر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ سب کی سب بچپن میں فوت ہو چکی تھی۔ آپ وفات ہونے والے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تیری جدائی میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل محزون ہے، ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی رضامندی کا باعث ہو، اور وہ الحمدللہ علی کل حال یا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اور جب بھی یہ غم یاد آئے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ اولاد بلا شبہ بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے جن کی اولاد ہے نہیں، جو لاکھوں کما کر بھی سکھ سے محروم رہتے ہیں، وہ دوسروں کی اولاد لے کر پالتے ہیں اور اسے تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی کی زینت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے۔ بچوں سے والدین کی انسیت قدرتی ہوتی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے کہ آگے جا کر وہ کیا بن جائیں گے، کیا کچھ کریں گے، لیکن بچپن میں والدین کی ان کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ان بچوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس رحمت کی برکت سے والدین کو بھی جنت نصیب ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس شخص کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 بچے اس طرح مر جائیں تو تب بھی والدین کا یہی اجر ہے؟ فرمایا ہاں، ان کو بھی یہی بشارت ہے۔ عرض کیا، کسی کا 1 بچہ فوت ہو تو؟ فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو نہ تمام بچہ وقت سے پہلے گر جاتا ہے، جس کے اعضاء پورے نہیں بنتے، جسے ہم اسقاط حمل کہتے ہیں، اگر ثواب کی امید میں اس کی ماں نے صبر کیا تو وہ اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہ تمام بشارتیں صبر کے ساتھ مشروط ہیں کہ جزا فضا نہ ہو، گریبان پھاڑنا نہ ہو، نوحہ کنائی نہ ہو، دور جاہلیت کے رسم و رواج نہ ہو۔ ہم روز جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے ہم نمازی جنازہ میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، مگر نابالغ بچوں کی نمازی جنازہ میں اللہ سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے اور اجر کا وسیلہ بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے اور سفارشی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی تمام تکالیف، مصائب اور آزمائشوں میں صبر کی توفیق عطا فرما کر آخرت میں اجر و ثواب کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔
درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سنی۔ دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدائی کا مطلوب مقصود ہو تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، تیرا آستاں آرزوؤں کا حاصل، تیری ذات ہم نے دو عالم کی منزل، ہے تیرے سفینے کا خادم طلع تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، خدا کی مشیت تیرا ہر اشارہ، زیارت ہے تیری خدا کا نظارہ، کلام خدا تیرا حسن تکلم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کلیم سرور اور ہم نوا۔ نعتیہ کلام خالد محمود کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں مقرر ہیں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، مسلمانوں میں خلافت کا نظام اور ان کے امور مملکت چلانے کے لیے جو اسلام نے جو تصورات دیے ہیں، آپ چاہے اس کو کوئی اور نام دے دیں، لیکن تصورات نہیں بدل سکتے۔ ان کو مد نظر رکھا جائے تو ان میں ایک بہت نمایاں جو وصف ہے یا خوبی ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ اور عدل و انصاف میں برابری، عدل کہتے بھی برابری کو ہیں، اور اس اعتبار سے جس کے جو حقوق ہوں وہ اسے پوری طرح سے ریاست اس کو یقینی بنائے کہ وہ دیے جائیں تمام شہریوں کو، اور جو فرائض ہیں وہ بھی یقینی طور پر جو مملکت کے منتظمین ہیں وہ بھی اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں، اور جتنے محکمے ہیں، ادارے ہیں اور عام شہری ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو ریاست سے متعلق یا دیگر جو ریاست کے شہری ہیں ان سے متعلق جو فرائض ہوں ان کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔
تو یقینی طور پر جب یہ ماحول اس طرح کا بنایا جائے تو خود بخود مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رہتا ہے اور انارکی اور بدامنی یا استحصال اور ظلم کا راستہ نہیں کھلتا۔ تو ہم جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ وصف مسلمانوں میں بہت نمایاں ہمیں دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم خلفاء کے لیول پہ بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو خود خلفاء جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو احتساب سے اور عدل و انصاف سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تصور کتنا راسخ تھا اور اس معاملے میں مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا تھا۔ اور جو ہمارا عدلیہ کا جو شعبہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب خلفاء اپنے مقام کو، اپنے اسٹیٹس کو اسلام کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھ لیں تو پھر وہ کبھی بھی جوڈیشری کے اوپر کوئی اس طرح سے وہ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اور پھر جوڈیشری کو فریڈم آف ڈیسیشن ہوتا ہے، ان کے پاس آزادی ہوتی ہے، وہ جو میرٹ کے اوپر جو فیصلہ ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس مثال سے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور اس زمانے میں قاضی شریح جو تھے وہ جج کے طور پر وہ نامزد تھے، اور حالانکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کا تقرر خلیفہ کی طرف سے ہی کیا گیا ہوگا۔ تو جب خلیفہ کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اب قاضی شریح کو تو پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جی یہ مسئلہ تو خلیفہ سے متعلق ہے، تو اس مسئلے کے اندر تو میرٹ کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک یہودی کے ساتھ ان کا ایک تنازع ہوا ایک زرہ کے معاملے میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، لیکن وہ یہودی کے پاس تھی، اور وہ کسی طریقے سے اس کے پاس چلی گئی، کسی طرح سے حاصل کی، چرائی یا جو بھی معاملہ تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زرہ کی ملکیت کا مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں لے کر گئے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ مقدمہ انہیں لے جانا پڑا، یعنی وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ قاضی شریح کے علم میں لے آتے بات کو، اور قاضی شریح خود جو ہے وہ اس یہودی کو بلا کر اور اسے یہ بتاتے کہ بھئی یہ معاملہ خلیفہ کا ہے اور تم کون ہوتے ہو کہ اس کے اوپر اپنا حق جتا رہے ہو، اس زرہ کے اوپر، یہ تو خلیفہ کی ملکیت ہے، لہذا تم خود انہیں واپس کر دو۔ تو ایسا بھی نہیں ہوا، باقاعدہ مقدمہ درج ہوا اور اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور جس طرح یہودی کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا بالکل اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہاں پہ اسی طرح ایک دو فریقوں میں سے ایک فریق کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا کہ قاضی شریح نے میرٹ کے اوپر جب دیکھا کہ اب ظاہر ہے کہ جو مدعی تھے انہوں نے گواہ پیش کرنے تھے، اسلام کا اصول البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا اور انکار کرنے والا جو ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو یہودی نے تو قسم کھانی تھی، لیکن گواہ پہلے پیش کیے جانے تھے مدعی کی طرف سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ کے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ دو افراد ہی ہیں میرے پاس بطور گواہ کے جن کو جو اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ اصل میں گواہ آپ نے پیش کرنے تھے، جو گواہ آپ نے پیش کیے ہیں ان میں سے آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہو سکتی، اور یہاں پہ آپ کو دو گواہ پیش کرنے تھے، ایک گواہ ہے موجود اور دوسرا گواہ آپ کے لیے وہ بطور گواہ کے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم آپ کی جو آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے اس میں چونکہ آپ گواہیاں نہیں پیش کر سکے ہیں پراپر، اس لیے ہم یہ مقدمہ خارج کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ صرف میرٹ کے اوپر اپنی ملکیت ثابت نہیں کر سکے تو قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو یہودی خود بھی ہکا بکا رہ گیا
کہ یہ مسلمانوں کی ہاں عدل اور انصاف کا بول بالا ہے، اور انہوں نے اپنے خلیفہ کا بھی خیال نہیں کیا اور اس کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا، تو وہ خود ہی وہاں پر اس کو حیا آئی اور اس نے وہاں خود ہی کہہ دیا کہ نہیں، یہ فی الحقیقت اگرچہ یہ مقدمے میں تو میں جیت چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے، اور میں یہ ان کو واپس کرتا ہوں، اور میں معترف ہوتا ہوں اس بات کا کہ واقعتاً اسلام جو وہ مذہب ہے اور وہ دین ہے کہ جس کے اوصاف اور جس کی خوبیوں کو اگر اپنایا جائے تو یقینی طور پر دنیا کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، آج کی دنیا میں جو جدید ریاست اور جو اسلام کے جو تصورات ہیں اس حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے، اور اس کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو بلا مبالغہ آج کی دنیا کے مسائل اسلام کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی ہو اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ کون مکہ ہے محمد کے صدقے، یہ کون مکہ ہے محمد کے صدقے، زمین آسماں ہے محمد کے صدقے، زمین آسماں ہے محمد کے صدقے، نہیں ہے خدا بھی خدا سے جدا بھی، زمین و زماں ہے محمد کے صدقے، انہی کا ادب عشق ہے دین ایمان، یہ امن و امان ہے محمد کے صدقے، مٹا شرک انہی سے توحید پھیلی، نماز و اذان ہے محمد کے صدقے، حیات و کلام و قدم گاہ کی قسمیں، یہ سارے بیان ہیں محمد کے صدقے، قدم پر نہیں رہتی شیروں کی شیری، یہ جانو جہاں ہے محمد کے صدقے، جو دل تھے خدا کی اطاعت سے باغی، وہ سجدہ کنا ہے محمد
محمد کے صدقے زباں کن کی کنجی رضا میں قضائے یہ تاب و تواں ہے محمد کے صدقے. کلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری خوشی محمد. سامعین، یہ نعتیہ کلام سید محمود شاد کا تھا. آپ نے پوچھا ہے. آئیے سامعین، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایوٹواد سے لنگڑیال نامی جگہ سے ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہمارے گاؤں میں 4 مقام پر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے. ہماری مسجد میں جو جمعہ ہوتا ہے اس میں اتنی آبادی ہے کہ مسجد کے اندر اور باہر سب لوگ جمع ہوں تو مسجد بھر جاتی ہے. لہذا آپ بتائیں کہ گاؤں میں نماز جمعہ ہوتی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اور یہ نماز جمعہ ہم 25 سال سے ادا کر رہے ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہاں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. نماز جمعہ کا تذکرہ قرآن مقدس میں کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چلو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پہلے ہی سے جمعے کی نماز قائم کی جا چکی تھی. سفر ہجرت کے موقع پر آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل کچھ دن قباء کے مقام پر قیام کیا. پھر جمعہ کے دن مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بنو سالم کے علاقے میں پہنچ کر مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی. نماز جمعہ کی حیثیت اسلام میں ایک شاعر کی ہے، یعنی اسلام کی ایک پہچان ہے، شناخت ہے. جس علاقے کے اندر یہ نماز ادا کی جاتی ہے اس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے. اگرچہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فقہا نے کچھ شرائط بھی ذکر کی، بالخصوص حنفی فقہا نے. مثلا نماز جمعہ صرف شہر میں پڑھی جائے گی، دیہات میں اس کی ادائیگی درست نہیں ہے. اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ کس شہر کو شہر کہا جائے گا اور کتنی آبادی ہونی چاہیے اور ایک شہر کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں. یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. مثلا ایک شرط یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جمعہ قائم کرنے کا حق جو ہے وہ مسلمان حکمران یا اس کے نائب کو ہے. یہ تمام بحثیں موجود ہیں. لیکن جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ کے گاؤں میں، بلکہ آپ کی بڑی بستی ہے یا بڑا گاؤں ہے جس میں 4 مساجد ہیں اور چاروں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، اور جس مسجد کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے اس میں بھی 25 سال سے جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں 25 سال سے جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے اس طرح کے سوالات اٹھانا ہی مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں. 25 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر جمعے کی نماز وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو باقی نمازوں کے اندر کوئی سستی اور غفلت کرتے ہیں، اور جمعے کے دن ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سن سکیں، سیکھ سکیں
اور جمعے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر سکیں. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو تب بھی جمعے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور جمعے کی نماز جو ہے مسلمان معاشرے کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کا، اتحاد اور اتفاق کا، آپس میں اخوت اور محبت کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. تو آج کل مسلم عوام کی اکثریت اپنے دین سے بے بہرہ ہے. وہ 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرتے، صرف جمعے کی نماز پڑھ کر اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کے بڑے مقام اور بڑی بستی میں بھی نماز جمعہ کی اجازت نہ دی جائے تو انہیں توفیق نہیں ہوگی کہ قریب کے بڑے شہر کے اندر جا کر وہ نماز ادا کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس شہر کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آبادی اچھی خاصی ہے، 4 مساجد جہاں پر جمعے کی ہوں، اور اتنے طویل عرصے سے جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ بستی ہے جس کے بارے میں تمام فقہا کے ہاں جو ہے وہ اتفاق ہے، اور حنفی فقہا کا بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس طرح کی جگہوں میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے. اور بالخصوص ایک طویل عرصے سے جہاں پر عوام جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی نماز جمعہ کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ وابستگی ہے. کسی شخص کے اس طرح کے سوال اٹھانے پر کہ گاؤں میں نماز نہیں ہوتی، اس طرح ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابتدائی معلومات بھی نہیں رکھتے وہ بھی مفتی بن جاتے ہیں اور وہ بھی فتوے دینے لگ جاتے ہیں. تو مستند علماء دین جو دارالافتاء کے ساتھ وابستہ ہوں اور جن کے علم پر، جن کی فقاہت پر، قرآن و سنت میں گہرائی پر لوگوں کو اعتماد ہو، اس طرح کے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور معاشرے کے اندر ہر شخص کو فتویٰ بازی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی اٹھے وہ کسی جگہ یہ کہے کہ یہاں نماز ہوتی ہے یا یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے. تو چونکہ شرعی احکام اور دینی احکام جو ہیں قرآن و سنت کے فہم کا تقاضا کرتے ہیں، جو حضرات جو علماء کرام قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں انہی کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. اور ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ دینے کا مجاز بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے فتوے یا اس طرح کی بات جو ہے وہ درست بھی نہیں ہوتی. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم گزشتہ ہفتے میں بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنیں گے. مقرر ہیں قاری ارشد یامین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الانعام کی 15 آیت نمبر 99 تا 113 پر مشتمل ہے. ان آیات میں خالق ارض و سما نے دلائل عقلی کے ساتھ توحید خداوندی، قدرت باری تعالیٰ کے نمونے، مشرکین کی عقائد، خالقیت باری تعالیٰ، خالق ارض و سما سے اولاد کی نفی، حصر الخالقیت علی کل شیء فی ذات اللہ، حصر العلم الکل شیء فی ذات اللہ، ربوبیت باری تعالیٰ، وحدانیت باری تعالیٰ، الوہیت باری تعالیٰ، صداقت قرآن مجید، مستفیدین اور غیر مستفیدین قرآن مجید کے نتائج، محافظت باری تعالیٰ، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول قرآن مجید کے مقاصد، حصر الالوہیت باری تعالیٰ، اعراض کرنے کی وجوہات، معبودان باطلہ سے دشنام ترازی کی ممانعت، طریق تبلیغ، تذکیر بما بعد الموت، امحال مجرمین، حصر التصرف فی ذات اللہ، سبب گمراہی، قرآن مجید اور منکرین رسالت کے شکوک اور شبہات اور ان کے جوابات، شیاطین کی عداوت، شیاطین کے کارناموں کا بیان اور صداقت قرآن مجید کی مضامین بیان فرمائے ہیں. وہ آسمان سے پانی کیسے برساتا ہے، ذرا غور کیجئے. ری سائیکلنگ سسٹم آف واٹر. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا. پانی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر شے کو حیات بخشی،
کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ پانی میں کیا چیز ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی دانے کے گھاس پیدا ہو جاتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور پھر جو بیج ڈالتے ہیں ایک دانے سے کئی 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے بیج سے خربوزہ اور تربوز کے بیج سے تربوز پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گندم کے دانے سے گندم اور جو کے دانے سے جو پیدا ہوتی ہے۔ ایک دانے سے وہ کئی دانے پیدا کرتا ہے۔ یہ سبز ٹہنیاں کون بناتا ہے؟ پھر یہ سبز ٹہنیاں بڑھ جاتی ہیں اور پکنے کے ساتھ زرد شکل اختیار کر لیتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، پھر انہیں کاٹ کر گٹھے بنا لیے جاتے ہیں، پھر تھریشر سے دانہ اور بھوسا الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ خالق ارض و سما نے اپنی ذات کو چھپا لیا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے بصیرت افروز دلائل اور نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ دلائل اس قدر واضح ہیں کہ جو شخص آنکھ کھول کر اس کو دیکھ لے گا اس کو پالے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا کیوں کر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم محض بے جان تھے، پس اس نے تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم قیامت کے دن اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تم خالق ارض و سما کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تمہارا اپنا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے تم کو بے جان سے جاندار بنا دیا۔ اپنے وجود پر ذرا غور کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو ترتیب دے دیا۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8.5 یا 9 ارب انسان موجود ہیں، لیکن 2 آدمیوں کی شکلیں اور صورتیں نہیں ملتی۔ کس قدر صورتیں بنا سکتا ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ صورت عطا فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کی صورت فاتحہ میں درخواست کی گئی تھی۔ خالق ارض و سما ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اخلاق ہیں جن پر اخلاق کی تکمیل کی گئی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پیغمبر اخلاق کی امت ہوتے ہوئے ہم میں اخلاق کی کیوں کمی ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ آپ کی خوشنودی قرآن مجید کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن مجید کی ناراضگی کے ساتھ تھی۔ گویا کہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسترد سیرت ہے۔ حضرت ابو طالب کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور جلالت پیوست تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہتے تھے۔ قریش کے ان سرداروں میں ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط پیش تھے۔ قریش مکہ کے ان سرداروں نے ابو طالب سے ملاقات کے وقت کہا، آپ ہمارے بزرگ سردار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہنچا رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سمجھا دیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم ان سے صلح کر لیں گے، وہ اپنے دین پر چلیں اور ہم اپنے دین پر چلیں گے۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بلا نہ کہیں، ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں، کیا تم بھی میری ایک بات مان لو گے، جس کے مان لینے کے بعد تم عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے تابع اور باج گزار بن جائیں گے؟ ابو جہل بولا کہ تمہاری ایسی ایک نہیں 10 باتیں مان لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے اور چلے گئے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے کوئی اور بات کہو جسے یہ مان لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں دوسرا کوئی اور کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ آسمان سے آفتاب کو اتار لائیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دیں، جب بھی اسی کلمے کے سوا دوسرا ہرگز نہ کہوں گا۔ لا تسبو سبا سے مشتق ہے جس کے معنی گالی دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری اخلاق کی بنا پر دشنام ترازی سے گریز کیا۔ کبھی بچپن میں بھی کسی انسان بلکہ جانور تک کے لیے دشنام دینا گوارا نہیں فرمایا۔ دشنام کہتے ہیں گالی دینے کو۔
قرآن مجید میں خود خالق ارض و سما نے بتوں کے بے حس، بے شعور، بے علم و قدرت اور بے بس ہونے کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ بت بھی کمزور ہے اور ان کے چاہنے والے بھی کمزور ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں، گمراہی اور غلطی کا انجام بد بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآنی حکم نازل کیا گیا اور مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودان باطلہ کے متعلق کوئی سخت کلمہ نہ کہا کریں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اتبع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ اس آیت میں طرز خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موڑ کر عام مسلمانوں کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس حکم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی اس بات میں احتیاط برتنے لگے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں طیش میں آ کر یہ اللہ جل شانہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے اسی طرح مشرکوں اور کفار کے دلوں میں ان کے طریقوں کو مرغوب بنا رکھا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کو ان کے اعمال قبیحہ کے بارے میں بتلا دے گا، تب جا کر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ شرک اور کفر کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتار لیں جو آپ کی تصدیق کریں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے سامنے زندہ کھڑی کر دی جائیں، تب بھی یہ ضد، اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کریں گے۔ بے شمار دلائل عقلی اور نقلی ان کے سامنے موجود ہے، خالق ارض و سما پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، مگر یہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن شریر آدمیوں اور جنوں کو بنایا ہے جو ایک دوسرے کی ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، جس بچے سے اس کو خطرہ تھا وہ اس کے اپنے گھر میں پلا بڑھا۔ خالق ارض و سما نے اس بچے کو مرتبہ نبوت پر فائز فرما دیا، اس کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کو دیکھ کر ساحرین نے ایمان قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں رستے بنا دیے، فرعون غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار نکال دیا۔ اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں شیطانی قوتیں کام کرتی رہتی ہیں تاکہ انبیاء کو ان کے پاک مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو فریب، ملمہ سازی اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے کذب اور افطرا پردازی کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر خالق ارض و سما سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین نبی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گزشتہ ہفتے میں بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنا۔ مقرر تھے قاری ارشد یامین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان۔ دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی
وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں ثنا منصور. سامعین، ہر چیز مقدر میں نہیں ہے. کچھ چیزوں کو دعا کے ذریعے مقدر میں شامل کیا جا سکتا ہے. اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. معاف کرنا آپ کی صفت ہے. اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کے شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے. ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا. اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور مامون فرما. اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے. اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین.